السلام علیکم ناظرین، پروگرام دو ٹوک کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ شمائلہ نواز۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے فلسطین پر غیر قانونی قبضے کے خاتمے کے اصولی موقف کی حمایت جاری رکھیں گے، یہ کہنا تھا آرمی چیف کا، جنہوں نے کور کمانڈر کانفرنس سے خطاب کیا۔ بڑا اہم آج کا یہ کور کمانڈر کانفرنس تھی، جبکہ کیا جنوری کے آخر میں ملک میں عام انتخابات کی تیاریاں مکمل ہیں؟ کس جماعت کے پاس کراچی اور دیہی سندھ کے عوام کی تقدیر بدلنے کا فارمولا ہے؟ سانحہ کارساز، آج بہت اہم دن، اندوناک واقعے کی دلخراش یادیں دلوں سے نہیں جا رہی۔ کیا واقعی ایم کیو ایم نے مردم شماری میں کراچی کی ایک بڑی آبادی بازیاب کروا لی ہے؟ اس پر بھی بات کریں گے۔ جبکہ پیٹرول سستا ہو گیا، ڈالر نیچے آ گیا، لیکن عوام کو ریلیف نہیں ملا، مہنگائی اپنی جگہ ہے۔ یہ بھی پوچھیں گے کہ کیا سندھ کی جو ترقی اب صرف نظام کی تبدیلی سے ہی ممکن ہے یا اس کا کوئی اور طریقہ کار بھی ہے؟ ساتھ ہی ساتھ ایک بڑا اہم بیان بھی سامنے آیا ہے جے یو آئی فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا۔ انہوں نے کہا کہ تمام سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے لیے گنجائش پیدا کریں۔ اس پر جاننے کی کوشش کریں گے کہ گنجائش کا جو کرائیٹیریا ہے وہ کیا ہونا چاہیے۔ فضل الرحمان صاحب کے اس گنجائش کے لفظ کا کیا حدود و اربا ہو سکتا ہے؟ انتخابات کس جماعت کے لیے اوپن فیلڈ ہے اور کس کے لیے مائن فیلڈ ہو سکتی ہے؟ مضبوط امیدوار چلے گئے ہیں، لیکن جو نئے امیدوار ہیں کیا وہ عوام کی توجہ کھینچ پائیں گے؟ ان تمام موضوعات پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں رزاق باجوہ صاحب، پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، راؤ عمران سلمان صاحب ہیں، تجزیہ کار ہیں، اور فیاض خان صاحب رہنما ایم کیو ایم، یہ ہمیں آن کال ہمیں جوائن کریں گے۔ آپ تینوں حضرات کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ راؤ عمران صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آج آرمی چیف نے بڑا ایک اور کمانڈر کانفرنس ہوئی اور اس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ فلسطین پر غیر قانونی قبضے کے خاتمے کے اصولی موقف کی حمایت ہم جاری رکھیں گے۔ ساتھ ہی انہوں نے کچھ امداد کا بھی کہا کہ امداد بھی ہونی چاہیے اور چیزیں بھی دیکھی، امن و امان کے حوالے سے بھی بات کی، نہ صرف ملک کے بلکہ عالمی سطح کے خطے کے حوالے سے بھی۔ کیسے دیکھتے ہیں آپ آج؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، آرمی چیف کا بیان خوش آئند ہے۔ انہوں نے اخلاقی حمایت کی بات کی کہ وہ فلسطینیوں کے ساتھ اپنی اخلاقی حمایت کو جاری رکھیں گے، لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت پوری امت مسلمہ کو ضرورت ہے فلسطینیوں کی مدد کرنے کی۔ خدا نہ خواستہ اگر اس مقام پر پاکستان کھڑا ہوتا تو کیا وہ کسی اخلاقی حمایت تک کوئی، اگر اسے مسلم امہ کا ملک محدود رکھتا تو کیا ہوتا؟ ہمارے پاس اس وقت کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ ہم درود شریف پڑھ کر پھونک رہے ہیں کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ میسیجز آ رہے ہیں کہ 10,000 یا 20,000 میسیجز بنا کر درود شریف کا ہم فلسطینیوں کے لیے کریں گے۔ ہم پھوکوں پر اپنا کیا کہتے ہیں، دھاگوں کے اوپر وہ جو کرتے ہیں اس کے اوپر فلسطین کی مدد کر رہے ہیں۔ اچھا، میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں اس معاملے میں۔ فلسطین کے ایک سابق وزیر اعظم ڈیوڈ گورین ایک بار اپنے گھر سے نکل رہے تھے، یہ اسرائیل کے وزیر اعظم، تو ان کی بیٹی نے انہیں پیچھے سے آواز دی اور کہا کہ آج دیوار گریا کا دن ہے، جو دعا کا بڑا ان کا دن ہوتا ہے، لہذا آپ وہاں نہیں جائیں گے آج۔ تو اس نے کہا کہ بیٹا مجھے آج ریاستی امور کے کام نمٹانے ہیں، تو لہذا میں نہیں جا سکتا۔ تو بیٹی نے کہا کہ کیا آج اس دعا کے دن سے بڑا دن بھی کوئی دن ہے آپ کے لیے؟ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا بات یہ ہے کہ سعودی عرب سمیت عرب ممالک سمیت اور تمام مسلم امہ کے تمام ممالک کے لوگ حج پر لاکھوں کی تعداد سے آتے ہیں، اور وہ حج کے موقع پر ہمارے اس ملک اسرائیل کے لیے دل کھول کر بددعائیں کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں کہ ہم نصف و نابود ہو جائیں۔ یہ صرف اور صرف اپنے عمل سے محروم ہے، عملی اقدامات نہیں کرتے، دعاؤں پر کر رہے ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہودی ممالک تمام امت مسلمہ کے ممالک سے زیادہ ترقی کر رہے ہیں، تو لہذا پھوکوں کے ذریعے یا درود شریف کے ذریعے یہ اسرائیلیوں کو حمایت کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمیں عملی اقدامات کریں تاکہ ان کی صحیح طریقے سے مدد ہو سکے۔ اس وقت جو ہے 2900 کے قریب شہید ہو چکے ہیں، اور یہ ہے کہ ہسپتالوں پر بمباری کر رہے ہیں کہ 24 گھنٹے کا صرف مال رسد جو خوراک ہے وہ ان لوگوں کے پاس بچی ہے۔ ہم بیانات کی طرف رہیں، ہمیں چاہیے کہ یہ وقت ہم پر بھی آ سکتا ہے۔ آج پورے امت مسلمہ میں یکسوئی کی ضرورت ہے، نہ کہ خالی بیان بازیوں سے گریز کریں۔ میں آرمی چیف صاحب سے گزارش کروں گا کہ جس طریقے سے ایران، دیکھیں وہ ایک ملک ہے
ایران آج اس میں ابھی بڑا شدید زلزلہ 5.5 کے قریب ابھی آیا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اللہ نہ کرے کوئی ایسا ان کے معاملہ ہو کہ وہ ہٹ جائیں. آج ایران کی حوصلہ افزائی فلسطین کے لیے بہت اہم ہے. رزاق باجوہ صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو, کیا کہیں گے آپ اس میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتا ہوں کہ فلسطین کا مسئلہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے بہت زیادہ اجاگر کیا تھا اپنے دور سے. جب سے یہ تحریک شروع ہوئی تھی فلسطینیوں کی, انہوں نے اس میں کرنل قذافی صاحب تھے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے, وہ پرسنل دوست بھی تھے اور وہ بہت احترام بھی کرتے تھے کیونکہ وہ مسلم امہ کا ایک بلاگ بنانا چاہ رہے تھے جس میں ان سب کے بڑا نمایاں کردار تھا. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی تو فلسطینیوں کے حمایت نہ صرف اخلاقی کرتی ہے بلکہ میدانی بھی کرنے کو تیار ہے. پاکستان پیپلز پارٹی جو موجودہ جو ظلم کیا جا رہا ہے ہمارے فلسطینی بھائیوں کے اوپر, جو اسرائیل بمباری کر رہا ہے, آپ دیکھیں کہ وہاں ہزاروں کی تعداد میں معصوم بچوں کو بھی 64% خواتین اور بچے ہیں شہداء. بہت 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 میں سمجھتا ہوں کہ اس صدی کا یہ سب سے بڑا ظلم ہو رہا ہے. وہ نسل کشی ہو رہی ہے فلسطینیوں کی, مسلمانوں کی. اب تو دیکھ رہے ہیں یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ یہود اور یہودی کس طرح نفرت کرتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ. پہلے تو ان کی سرزمین پر قبضہ کیا, اب اگر وہ اپنے قبضے کو خالی کرنے کا کہتے ہیں تو اسے یہ جنگ کا نام دیتے ہیں. ایک چھوٹا سا خطہ تھا جو کہ بڑھتے بہت یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آگے جا کے کہیں عالمی جنگ کی شکل اختیار نہ کر جائے, کیونکہ مسلمان بھی اس پر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا پاکستان بھی, کیا دنیا بھر کے مسلمان عرب ممالک سارے کے سارے اس ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہو رہے ہیں. اور روس نے بھی حمایت کر دی ہے فلسطینیوں کی, بہت احتجاج کیا جا رہا ہے. ایران نے جس طرح کھلا کے حمایت کی ہے. ہمارے ملکی حالات کے مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے سپاہ سالار نے بھی چلیں اخلاقی مدد ہی کر دی. تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ جو ہماری پوری قوم بوسٹن میں بھی جو احتجاج کیا گیا تو وہاں پولیس نے لاٹھی چارج کر دیا. اچھا, ہمارے ساتھ فیاض خان صاحب بھی موجود ہیں. بہت شکریہ فیاض خان صاحب, ایم کیو ایم سے ان کا تعلق ہے. فیاض خان صاحب, آپ کیسے دیکھتے ہیں فلسطین پر غیر قانونی قبضے کے خاتمے کے لیے جو ہم نے ایک بیانیہ دیا, مسلم امہ نے جو ایک بیان بازیوں کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے, عملی اقدامات کی ضرورت کہیں محسوس کرتے ہیں آپ؟ فیاض خان صاحب, میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ آپ کو جی اب آپ کی آواز بالکل آ رہی ہے. فیاض خان صاحب, آپ ہماری گفتگو سن رہے تھے. فلسطین پر جو حملہ ہوا اسرائیل کا, اس حوالے سے ہم اس کی صورتحال کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. اس وقت بہت زیادہ بڑا المیہ جنم لے چکا ہے اور انسانی المیہ جنم لے چکا ہے, جس میں 64% جتنے شہداء ہیں ان میں خواتین اور بچے ہیں. بہت بڑی تعداد ہے بچوں کی جو شہید ہیں. 3000 سے زائد شہداء ہیں, جبکہ 18,000 سے زائد زخمی ہیں جن کا علاج معالجہ بھی نہیں ہو رہا ہے, وہاں پہ سہولیات ہی نہیں ہے. کیسے دیکھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے, جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. اے اللہ, بے شمار رحمتیں, بے شمار برکتیں, بے شمار سلامتیاں نازل فرمائیے ہم مسلمانوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے موقع دیا. بات دراصل یہ ہے کہ اس ٹائم جو ایک انسانی المیہ اور جو ہمارے مسلمان بھائی فلسطین کے اندر جس ظلم اور بربریت کا شکار ہیں, اس کے حوالے سے ہمیں پاکستانی قوم کو نا ایک ایسا میسج کنوے کرنے کی ضرورت ہے. انٹرنیشنل جو قوتیں ہیں جو اسرائیل کا ساتھ دے رہی ہیں اس ظلم اور بربریت کو دیکھتے ہوئے بھی کہ وہ کس طریقے سے ناجائز ریاست ہوتے ہوئے انسانوں کا قتل عام کر رہا ہے, مسلمانوں کا قتل عام کر رہا ہے, تو ہمیں ایک مضبوط میسج کی ضرورت ہے. اب یہ جس طریقے سے پاکستان میں ایک اتفاق رائے ہونا چاہیے جس کے لیے ایم کے ایم پاکستان اس جمعے والے دن ایک ریلی کا انعقاد کر رہی ہے اور اس میں دعوت دے رہی تمام جتنی بھی سیاسی مذہبی پارٹیاں ہیں کہ بھائی آپ ہمارے سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں مگر اس کو ہم ایک طرف رکھتے ہوئے کم سے کم فلسطین کے مسئلے پہ تو ایک میسج دینا انٹرنیشنل طاقتوں کو کہ بھائی اس مسئلے میں ہم سب ایک ہیں.
ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے. تو اسی کی بنیاد رکھتے ہوئے انشاءاللہ تعالی جمعے والے دن ایم کیو ایم پاکستان بھرپور ریلی نکالنے جا رہی ہے اور ایک احتجاج کرنے جا رہی ہے اسرائیل کے خلاف، اسرائیل کے ظلم اور بربریت کے خلاف، اور اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے. کیونکہ اس ٹائم المیہ تو یہ ہے نا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. ہمارا وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، اور اگر کسی کو بھی تکلیف ہو اور اگر اس کا احساس آپ کو نہیں ہو رہا تو پھر آپ، اس کا مطلب ہے نہ ایک اچھے انسان ہے نہ اور آپ ایک اچھے مسلمان ہیں. تو جس طریقے سے یہ ظلم اور بربریت پھیلائی جا رہی ہے، ایک ناجائز ریاست جس کا نام اسرائیل ہے، اور یہ تو ہمارے بانی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے واضح طور پہ اپنی زندگی میں بتا دیا تھا کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے. تو اس کو تو کسی صورت میں بھی مسلمان تسلیم نہیں کریں گے. یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ پاک نے جہاں تک ہمیں توفیق دی ہے تو اس کے لیے ہم اسٹرگل بھی کر رہے ہیں، جدوجہد بھی کر رہے ہیں، اور یہ جمعے والے دن یہ ریلی نکالنے جا رہے ہیں. اور اس میں بالکل دعوت بھی دے رہے ہیں کہ بھائی آپ اپنے جھنڈے کے ساتھ بے شک شامل ہوں، مگر آپ شامل ضرور ہوں تاکہ ایک اچھا میسج کنوے کیا جا سکے پوری دنیا کو. ٹھیک ہے فیاض خان صاحب، بالکل آپ نے درست کہا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، اور اگر ایک مچھر بھی کاٹتا ہے انسان کو تو ہاتھ جو ہے وہ فوراً اس کو مارنے کے لیے لپکتا ہے، اور اگر ایک کانٹا بھی چبھ جاتا ہے تو آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں. تکلیف جو ہے وہ بہرحال پورے جسم کو محسوس ہوتی ہے. مسلمان کا بھی ریئیکشن ایسا ہی آنا چاہیے. بالکل درست کہا آپ نے. تھوڑی سی سیاست پہ اگر ہم بات کر لیں، یہ جو جنوری کے آخر میں ملک میں عام انتخابات کی تیاریوں یا اس کا جو شور و غوغا ہے، یہ ہے کچھ نظر آ رہا ہے راو عمران صاحب؟ اس سے پہلے تو آپ نے کہا تھا کہ آپ کو امید نہیں ہے کہ انتخابات ہوں گے پہلے پروگرام. تو میں اب بھی یہی کہہ رہا ہوں. اب بھی یہی کہہ رہے ہیں؟ اب بھی یہی کہہ رہا ہوں. مطلب کو نہیں رہا اپنی بات. اچھا دیکھیں الیکشن کمیشن نے جو آپ بار بار کہتے ہیں کہا ہے نا، اتنے 2 مہینے ہو گئے اس کا کہے ہوئے، مگر یہ ادھورا کام کیا تھا. انہوں نے نہ تو کوئی پراپر ڈیٹ دی تھی، نہ کوئی شیڈول جاری کیا. جی ویسے شکوک و شبہات جنوری کے آخر میں، بھائی کون سے جنوری آئی گی ان کی. ٹھیک ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ ابھی تک جو معاملات دکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے، مہنگائی کے معاملے میں تو انہوں نے 40 روپے کا جو پیٹرول کم کیا اس کے اثرات تو عوام تک نہیں آئے. لیکن جیسے معاملہ چل رہا ہے کہ میں بھی کہ عوام خود بھی کہے کہ آپ ہی رہیں، اگر اس طریقے سے اگر کنٹرول کر رہے ہیں تو عوام کو بھی کوئی دلچسپی الیکشن میں نہیں ہے. جو شخص مجھے یہ کہتا ہے کہ عوام الیکشن چاہتے ہیں، اور جو شخص یہ کہتا ہے کہ الیکشن ہی ان تمام مسائل کا حل ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی اپنی رائے ہے، لیکن میں اس بات کو نہیں مانتا. عوام کو اس وقت جو ہے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ فوری طور کے اوپر ان کو ریلیف ملنا ہے. صحیح. ان کو اس چیز کی ضرورت ہے کہ یہ جو 40 روپے کا پیٹرول کم ہوا ہے اس کا ان کو ریلیف دیا جائے. جب زیادہ ہوتا ہے تو کیوں اس کو کم کیا جائے. اور جنوری کے آخر کے اندر ابھی تک خود الیکشن کمیشن کو بھی نہیں پتا، اگر پتا ہوتا تو وہ ڈیٹ بھی دے دیتا. رزاق باجوہ صاحب، آپ اس موضوع پہ کیا کہیں گے؟ کیونکہ آپ کا تو آپ کے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب تو بہت زیادہ اس پہ فوکس ہیں، وہ تو بار بار کہتے ہیں اس چیز کو کہ جی الیکشن ہونے چاہیے، الیکشن ہوگا تبھی صورتحال بہتر ہو سکتی ہے. دیکھیں جی الیکشن ہونے چاہیے اور انشاءاللہ ہونے چاہیے. اچھا، جنوری میں آپ کنفرم؟ بالکل. پاکستان پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جو پرزور مطالبہ کر رہی ہے. بلاول بھٹو صاحب چیئرمین کی ہی آواز سب سے اونچی آواز ہے الیکشن کروانے پر، ورنہ دیگر جماعتیں تو دیکھیں بالکل برف کی طرح ٹھنڈی تھی. کسی کا بھی کوئی بھی ایک آواز ہمیں نظر نہیں آئی جس میں کوئی جان ہو سوائے بلاول بھٹو صاحب کے. تو ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن ہونے چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن ہوں گے، اور اس ملک کا الیکشن ہی حل ہے. دیکھیں الیکشن ہوں گے، منتخب حکومت آئے گی، وہ عوام کے اعتماد کے ساتھ ڈلیور کرے گی، تو اس ملک کا حل. الیکشن کے علاوہ تو کوئی اور سبجیکٹ ہی نہیں ہے نا. ملک کو چلانے کا ایک واحد جمہوریت میں، ایک جمہوری ملک میں آپ کا الیکشن کے علاوہ تو کوئی آپشن ہی نہیں ہے. ہاں آپ جبرن جو مرضی کر لیں، چاہے صدارتی نظام کر لیں یا جو ہوتے رہے. ہمارے 70 سالوں میں 35 سال ایک طرف لگا لیں، 35 سال میں 35 سیاستدان آئے ہوں گے، اور 35 سالوں میں 3 فوجی جرنیل آئے. اور یہ ترقی 3 جرنیلوں کے ہی دور میں ہوئی.
کہہ سکتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں، میں سمجھتا ہوں، لیکن جو ہمارا ملک بنا ہے قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں جب یہ وجود میں آیا اور قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو نے جو جدوجہد کی، ہم نے عوام اور جمہوریت کے لیے کی تھی. ہم نے اگر ڈکٹیٹرشپ ہی کرنی ہوتی تو پھر فوج انڈیا سے بھی الگ کر لیتی نا، انڈیا اور پاکستان بنا لیتی. پاکستان تو پھر پاکستان کی عوام نے بنایا نا، 40 لاکھ مسلمانوں نے جانوں کی قربانیاں دے کر کے یہ خطہ حاصل کیا. تو میں سمجھتا ہوں فوج بھی ہماری ہے، بالکل. ہمیں فوج کے ہونے پر اعتراض نہیں ہے. میں جنوری کے فروری کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی جو ان کی جماعت ہے، آپ کے ساتھ ایک پروگرام کروں گا، کورٹ میں جائے گی، عدالت میں جائے گی الیکشن کے لیے. اس کے ساتھ کئی سیاسی جماعتیں ہوں گی اچھا جو کورٹ میں جائیں گے اور اس کی حمایت کریں گے. فیاض خان صاحب سے ہی پوچھ لیتے ہیں، وہ جدوجہد کریں گے، لیکن الیکشن نہیں ہوں گے. بے نظیر بھٹو صاحبہ نے، بے نظیر بھٹو صاحبہ کی آپ کے پاس کتنی بڑی مثال ہے. انہوں نے جمہوریت کے لیے، الیکشن کے لیے، وہ تو لندن میں تھی، وہ تو پاکستان آئی. پاکستان آنے کے بعد انہوں نے اپنی جان دے دی، جان دے دی. بالکل اس پہ بات کریں گے. ثانیہ کارساز پہ بھی ضرور بات کرنا، بڑا امپورٹنٹ ہے یہ بھی. فیاض خان صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں الیکشن ہونے جا رہے ہیں، کون سی جماعت ہے جس کے پاس کراچی اور دیہی سندھ کے مسائل کا حل ہے، یا وہ عوام کی تقدیر بدلنے کا فارمولا لے کے آ سکتی ہے کچھ ایسا معاملہ؟ جی دیکھیں، ہم تو الیکشن کی تیاریوں میں ہی لگے ہوئے ہیں، اور ہم لوگوں نے تو ابھی اپنی انتخابی مہم بھی شروع کر دی ہے. جس طریقے سے آپ کے نالج میں ہوگا، شاید علم میں ہوگا، کہ ہم نے اپنے 5 کینڈیڈیٹ بھی اناؤنس کر دیے ہیں. تو یہ الیکشن کی تیاریاں ہی ہیں. اب ویٹ بھی ہم بھی کر رہے ہیں دوسری سیاسی جماعتوں کے ساتھ کہ بھائی الیکشن جب بھی ہوں مگر شفاف طریقے سے اور منصفانہ الیکشن ہونے چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ عوامی رابطہ مہم بھی ہم لوگوں نے شروع کر دی ہے، جس کی آپ نے ایک مثال پچھلے دنوں ہمارا مرلی ٹاؤن کا، صرف کراچی میں 29 ٹاؤن ہے اور ہم ٹاؤن وائز لوگوں کے پاس جا رہے ہیں. فیاض خان صاحب، جب بھی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب جنوری میں نہیں ہو رہے کیا الیکشن؟ نہیں، یہ تو اب الیکشن کمیشن ہی اس کی واضح ڈیٹ دے سکتا ہے نا. ہم تو کہا ہے نا کہ جنوری کے اینڈ میں ہوں گے. نہیں، ہم نے تو دیکھیں جو اداروں نے جو بات کی ہے، ہم نے تو اس حساب سے اپنی تیاری کرنی ہے نا، اور ایم کیو ایم تو بھرپور تیاری کر رہی ہے. اب یہ تو جب جنوری آئے گی تو اس پہ واضح ہوگا کہ وہ جنوری میں ہوتے ہیں یا الیکشن آگے جاتے ہیں. 12 الیکشن جب بھی ہوتے ہیں ایم کیو ایم پاکستان اس کی بھرپور تیاری کر رہی ہے، اور لوگ اپنے ووٹروں کے پاس، اپنے سپورٹروں کے پاس اور عوام کے پاس اپنے بیانیے کے ساتھ جا رہی ہے، اور اس کو خوب بذرائی بھی حاصل ہو رہی ہے. اور عوام جس طریقے سے ابھی ہمارا بروز اتوار کو جو رنگی ٹاؤن میں پاور شو ہوا ہے، تو اس سے معلوم چل رہا ہے کہ عوام ایم کیو ایم پاکستان کے بیانیے کے ساتھ. اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم کے پاس وہ فارمولا ہے جو کہ عوام کو ریلیف دے گی یا اس کی تقدیر بدل دے گی؟ دیکھیں، ایم کیو ایم پاکستان کے پاس تو فارمولا ہے نا، کیونکہ جب بھی ایم کیو ایم پاکستان کے پاس یہ شہر آیا ہے تو یہ شہر دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں بھی شامل ہوا ہے. اب جن کے پاس یہ 15 سالوں سے شہر ہے، آج یہ شہر دنیا کے 4 بدترین شہروں میں اس کا شمار ہو گیا. تو میرا یہ ماننا ہے کہ اگر ایم کیو ایم کے پاس تو وہ یعنی کہ چیز کی کہ پوری صلاحیت ہے کہ وہ شہر کو ترقی کی راہ میں گامزن کر سکے، نہ صرف کراچی شہر کو بلکہ پورے پاکستان کو ترقی کی راہ میں گامزن کر سکے. اور ایم کیو ایم ایک زبردست آرگنائزیشن ہے جس میں مڈل کلاس، جو ہماری 96% یا 92% عوام ہے مڈل کلاس سے، جس کا تعلق ہے غریب پسماندہ طبقے کی حکومتی نمائندگی ایوانوں تک لے کر جاتی ہے. ایم کیو ایم پاکستان غریبوں کی آواز ہے، ایم کیو ایم پاکستان. تو انشاءاللہ تعالی آنے والا وقت ایم کیو ایم پاکستان کا ہے. ٹھیک ہے، بالکل. میں بس ایک چھوٹا سا بریک لے لوں، اس کے بعد پھر میں آپ کے پاس آؤں گی. ٹھیک ہے ناظرین، جو سیاسی صورتحال ہے کہ مختلف جو پارٹیاں ہیں وہ اپنی تیاریاں شروع کر رہی ہیں، اس پر بھی بات کریں گے. وقت ہو گیا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، اور گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے. بریک پر جانے سے پہلے رزاق باجوہ صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے، وہ فیاض خان صاحب کی بات کا شاید جواب دینا چاہ رہے تھے. رزاق کی بات کا جواب دینا چاہتا ہوں. جیسا انہوں نے ابھی فرمایا کہ 15 سالوں سے یعنی یہ شہر، یہ صوبہ جن کے پاس، یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس. جی بالکل، یہ تو سبھی کہتے ہیں نا. میں فیاض خان صاحب سے کہتا ہوں کہ یہ 15 سالوں میں سندھ ہمارے پاس پورا تھا، اس میں سے کراچی آپ کے پاس تھا. آپ بتائیں اپنی کارکردگی، آپ بتائیں نا. آپ کے پاس 30 سالوں سے کراچی آپ کے پاس ہے، جنہیں آپ کہتے ہیں کہ
پتہ نہیں کون سے نمبر پہ لے گئے تھے یہ کراچی کو، جہاں لاشیں تھیں، جہاں کرفیوز تھے، جہاں کاروبار ایک اشارے پہ بند ہو جاتا تھا، اور یہ کہنا کہ کراچی بہت ترقی کر رہا تھا، تو میں نہیں سمجھتا پاکستان پیپلز پارٹی کو ابھی شہر ہمارے جب سے ہمارے لوکل باڈی ہے الیکشن میں، ابھی تو 4 مہینے نہیں ہوئے، اب ابھی سے ہم سے حساب لینا شروع کر دیا آپ لوگوں نے. تو جن لوگوں کے پاس 30 سال سے یہ شہر تھا، جو 3 4 بار جن کا میئر کراچی بنا، وہ پارٹیاں جواب دیں. ہمارے پاس میئر شپ نہیں تھی، ہمارے پاس پہلی بار آئی، آگے ہم جواب دے ہوں گے. اگر ہم نے ان 4 سالوں میں اگر ڈلیور نہیں کر پائے، ہم نے کراچی کے عوام کو کچھ نہیں دیا، ہم نے کراچی کی ترقی کے لیے اگر کوئی رول پلے نہیں کیا، یا ہم فیل ہوئے، تو پھر ہم جواب دیں گے. لیکن ابھی تک قبل از وقت ابھی تو ہمیں سندھ میں تو گورنمنٹ آپ کی تھی نا. دیکھیں وہ بالکل درست ہے، میں اس سے بالکل ایگری ہوں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہوگی. اور میں یہ آپ کے چینل پر کہہ کے جا رہا ہوں، انشاءاللہ آئندہ بھی ہوگی، سندھ میں بھی ہوگی، پاکستان میں بھی ہوگی. گورنمنٹ ہونا اور کارکردگی ہونا دو الگ الگ چیزیں نا. کارکردگی نہیں ہے تو اس کا تو عوام کیا پوچھے گی. اب چیف منسٹر کیا کرتا کہ ان کے میئر کو ہٹا دیتا، جس طرح وسیم اختر روتا بھی رہا اور کراچی کو لوٹتا بھی رہا اور پیٹتا بھی رہا. وہ تو کیا کیا کرتا تھا، آپ کو پتا ہے کیا کیا ڈرامے کرتا تھا، رونا پیٹنا، مر گئے، لٹ گئے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، اور چھوڑی ایک دن نہیں. اگر وہ اتنا ہی کمزور تھا، اتنا ہی بے بس کیوں نہیں ایکشن لیا؟ آپ کے پاس نہیں، ہم کیا کرتے ہیں، ہم اگر ہٹاتے تو کہتے ظلم ہو رہا ہے، یہ پیپلز پارٹی ظلم کر رہی ہے. دیکھیں عوام پہ تو ظلم نہیں ہوتا نا، جو عوام پہ ظلم ہوا ہے. یہ اخلاقیات کہتی ہیں، سیاسی کارکنوں کی اخلاقیات ہونی بھی چاہیے کہ جہاں میں بے بس ہوں، جہاں میں قوم کو ڈلیور نہیں کر پا رہا ہوں، مجھے ریزائن کر دینا چاہیے، تاکہ میں دوبارہ عوام میں جا کے کہوں دیکھیں جی مجھے کام کرنے نہیں دیا، میں نے ریزائن کر. اب دونوں کام نہیں ایک ساتھ ہو سکتے کہ رونا پیٹنا بھی اور لوٹنا پیٹنا بھی. عمران صاحب کچھ آپ کہنا چاہ رہے تھے؟ بہت ایکسائٹیڈ ہوئے تھے اچانک سے. نہیں، میں کیا کہوں، ہمیں ان دونوں ہی سیاسی جماعتوں کے ماضی اور حال کے بارے میں اچھی طرح معلوم ہے، اور یہ بھی جانتے کہ کون سی جماعت سندھ یا کراچی کے لیے مخلص رہی ہے. یہ روشنیوں کا شہر جو اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے. میں ان سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا وزیر اعلیٰ سندھ جب تھے تو کیا کراچی ان کے انڈر میں نہیں آتا تھا؟ اگر وزیر اعلیٰ سندھ کے گھر میں اگر ایک کمرہ روشن ہے، اس میں بلب فیوز ہو جاتا ہے، تو کیا اس کے لیے وہ بلب نہیں لگاتے؟ یہ شہر بھی ان کا تھا، پورے شہر نے ان کو مینڈیٹ دیا تھا. تو یہ 15 سال کا اختیارات تھے چیف منسٹر. لیکن فیکٹس اینڈ فگرز پہ تو بات کریں گے نا. اب میئر کے اختیارات تو چیف منسٹر استعمال نہیں کر سکتا. دیکھیں تمام اب نائب ناظم کے اختیارات تو چیف منسٹر نہیں استعمال کر سکتا. اختیارات پہ کاؤنٹر چیک تو رکھ سکتا ہے. امن و امان برقرار رکھا ہے. دیکھیے اس کو میں یہ کہوں گا کہ اگر ایک شہر اگر آپ کو ووٹ نہیں دیتا تو کیا آپ اس کے ساتھ انتقامی سیاست پر اتر آئیں گے؟ آپ نے مجھے ووٹ نہیں دیا تو لہٰذا میں ایسا کروں کہ میں ڈیفنس میں جا کر رضائیاں بھر دوں تاکہ باہر پانی نکلا، اور میں کہوں کہ میرے صاحب یہ آپ کی غلطی ہے. مینڈیٹ جس طرح ہم سے چھینا جاتا تھا، جس طرح سے ڈبے بھرے جاتے تھے، جس طرح زور و زبر سے شہر پر قبضہ کیا گیا تھا، اب وہ نہیں. ہمیں ووٹ دیا شہر نے، کراچی نے کیوں نہیں دیا؟ پہلے بھی ہمارے ایم پی ایم این اے ہوتے تھے، کیا پہلی بار ہوئے؟ ہمارے تو ہمیشہ سے کراچی میں ہمارے حصے کا مینڈیٹ ملا. اس بار کراچی کی عوام نے مزید باشعور ہونے کا ثبوت دیا. ہمیں کراچی کی میئرشپ پہلی بار ملی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو، پہلی مرتبہ. فیاض صاحب آپ جواب دینا چاہیں گے؟ دیکھیں میں کیوں نہیں جواب دینا چاہوں گا، میں تو ان کی باتوں پہ افسوس ہی کر سکتا ہوں کہ یہ پتہ نہیں اپنی کون سی نوکری پکی کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی، اتنے گن گا کے تعریفیں کے قصیدے پڑھ کے. بھائی آپ ان کے ایم این ایز اور جو ان کے الیکٹڈ ایم پی ایز کے حلقوں میں چلی جائیں جی، وہاں پہ جو تباہی بربادی ہے، تو جس جگہ کا مینڈیٹ ایم کیو ایم کے پاس ہے، آپ ان علاقوں میں چلی جائیں، یہ بالکل آپ کو ساری جو تصویر ہے وہ واضح ہو جائے گی. جتنی نفرت اور جتنی محرومی ان علاقوں میں جہاں پہ پیپلز پارٹی کے ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، وہ ان کے جو شہر کے جو وائس چیئرمین ہے، ادھر مین ہال میں بچے گٹر پہ گر کے مر رہے ہیں ان کے ہوتے ہوئے، ان کی نظامت کے دور میں. یہ بیچارے تو گٹر کے ڈھکن نہیں لگا سکتے بھائی، یہ صرف بوتلوں کے ڈھکن کھول کر دے سکتے ہیں. یعنی کہ ان کی اسی پالیسی کی وجہ سے، پیپلز پارٹی کی پالیسیز کی وجہ سے جو لوگوں کے صاحب آپ بتائیں، آپ 30-35 سال سے اقتدار میں ہیں، آپ بتائیں لائنز ایریا کیا آپ نے ڈیفنس بنا دیا؟ کیا کورنگی کو آپ نے بہتر کر دیا؟ کیا نیو کراچی کو آپ نے بہتر کر دیا؟ کیا اورنگی ٹاؤن کیا کیا ہے آپ نے؟ ان کی بات مکمل کر لینا.
آپ بات سنے نہیں, جی بات کریں, منہ میں آیا بولے جا رہے ہیں. اور بھائی میں وہی بتا رہا ہوں نا کہ جب یہ شہر MQM پاکستان کے پاس تھا تو دنیا نے اس چیز کا اعتراف کیا کہ کراچی 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل ہو گیا ہے, اور جب سے یہ شہر آپ کے پاس ہے تو یہ 4 بدترین شہروں میں اس کا شمار ہونے لگ گیا. تو میں کیا بول رہا ہوں, میں غلط بیان تھوڑی کر رہا ہوں. پہلے جو ہم سنتے تھے دن میں گوشت ملازم ہوتے تھے, آپ کے دور میں تو 12,000 اسکول گوشت نکلے. کرپشن کی نہ ختم ہونے والی داستانیں, سسٹم کا جو رائج کیا آپ نے اس 15 سالوں میں, جو لوگوں کی زمینوں میں قبضے کروائے, وہ تو پوری دنیا کے سامنے وہ فائلیں نکل رہی ہیں. اس لیے آپ کو الیکشن یاد آ رہا ہے, اس لیے آپ کو جمہوریت خطرے میں پڑتی نظر آ رہی ہے. تو بھائی آپ یہ سارے جو ڈرامے بازی تھی یہ اب پیپلز پارٹی کی ختم ہو گئی ہے. عوام باشعور ہے. جس طریقے سے آپ نے یہ کراچی کا MQM کے بائیکاٹ کرنے کی وجہ سے الیکشن جیتا ہے, اور جس طریقے سے آپ 54 UCs کو کھا گئے اور بعد میں آپ نے 10-1 کا لیٹر نکالا, یہ ساری چیزیں عوام کے سامنے ہیں. یہ ڈرامے بازی نہیں چل سکتی, عوام بہت باشعور ہو چکی ہے. نہیں چل سکتا. اب دوسری ایک بات اور میری جو عرض ہے وہ سن لیجیے. جی بات یہ ہے کہ بھائی آپ نے اگر کام کیے ہیں تو وہ کام نظر بھی آنے چاہیے نا. جہاں جہاں پورے سندھ میں 21,000 ارب روپے آپ خرچ کر چکے ہیں اور تباہی بربادی پھر سندھ میں خاک اڑ رہی ہے. بھائی ہم MQM نے 300 ارب روپے اپنے دور نظامت میں لگائے تو یہ شہر تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل ہو گیا. تو بھائی تو کیا وجہ ہے, وہ 21,000 ارب روپے کا بھی آپ کو حساب دینا پڑے گا نا میرے بھائی. راؤ صاحب, رزاق باجوہ صاحب, یہ جو سانحہ کارساز ہوا, اندوناہ واقع ہے, دل خراش اس کی یادیں کبھی بھول نہیں سکتا انسان. ظاہر ہے جو ہم فوٹیجز ہم نے کوریجز کی اور اس میں دیکھا. مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی بھی گورنمنٹ رہی لیکن آج تک کبھی ملزمان نہیں پکڑے گئے, تحقیقات وہیں کی وہیں رہ جاتی ہیں, کیوں؟ دیکھیں شمیلہ صاحبہ, بے نظیر صاحبہ نے اپنی زندگی میں سانحہ کارساز کا اعلان کیا تھا. جن پر الزام لگایا تھا وہ کون تھے, کون سی TTP تھی, وہ ظاہر ہے وہ طالبان پر آیا تھا یہ الزام, اور طالبان پر ہی ہم ان کی تحقیقات بھی سارے اداروں نے انہی پر انگلیاں انہی کی طرف اٹھی. یہ جو سانحہ کارساز ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی مثال دینا, اس پر آج تو ہم ویسے بہت افسردہ ہیں. آج ہمارے 500 کے قریب نوجوان پارٹی کے کارکنان شہید ہوئے, اس میں 300-400 زخمی ہیں جو آج تک زندگی بھر کے لیے معذور ہو گئے. کئی خواتین بھی تھی, ان میں بچے بھی تھے. آپ دیکھیں کہ اتنے بہادر کارکن, اتنی بہادر لیڈرشپ, نو ڈاؤٹ. محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ مثال ہی نہیں ملتی, بہت جیدار خاتون تھی, بے شک, اس میں کوئی شک نہیں. ساری دنیا سے ان کو پیغامات جا رہے تھے کہ آپ نہ آئیں پاکستان, آپ کی جان کو خطرہ ہے. اسی جمہوریت کے لیے, اسی پاکستان کی عوام کے لیے, اسی روٹی کپڑا اور مکان کے لیے وہ پاکستان تشریف لائیں. اور دیکھیں 10 گھنٹے ان کا جلوس چلا ہے ایئرپورٹ سے کارساز پر, یہ تو ساری آن ریکارڈ ہے, وہ چلا ہے. اور جہاں وہ پہنچی ہیں وہاں پر لائٹیں بجھا دی گئیں. اس وقت کس کا میئر تھا کراچی میں, میرا سوال ہے, کون تھا میئر کراچی, کس کے کہنے پر لائٹیں بند کی گئیں, کس کے کہنے پر اسٹریٹ لائٹس بند کی گئی, کس کے کہنے پر جو ہے وہ یہ حادثہ ہوا. بہرحال میں تو افسردہ ہیں ہم لوگ, آج ہم ان کے لیے, ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں نہ ہی پاکستان میں کیا دنیا بھر میں ایسی لیڈرشپ ملے گی, نہ ہی پاکستان کے پیپلز پارٹی کے کارکنان جنہوں نے اپنی قائد محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی حفاظت کے لیے 500 لوگ جان دے دیں. یہاں تو ایک تھپڑ کھانے کی کسی میں ہمت نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ درست دیگر جماعتیں, میں آپ سے ایک سیکنڈ اور لوں گا کہ ایسی کوئی مثال دی جائے کہ کسی جماعت میں ایسے لوگ ہوں جو اپنی قائد پر نچھاور ہو گئے, جنہوں نے بم گولیاں کا مقابلہ کیا اور بے نظیر صاحبہ کو یہ بھی ایک اور پھر دوسرے دن دیکھیں آپ بہادری کی ایک اور مثال, صبح ہی صبح بے نظیر صاحبہ 19 اکتوبر کی صبح, رات کو دھماکہ ہوتا ہے, صبح بے نظیر صاحبہ لیاری جاتی ہیں, جناح اسپتال جاتی ہیں. صرف کراچی کے اسپتالوں کیا ایسی مثالیں مل سکتی ہیں؟ میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کارساز کے شہیدوں کو, زخمیوں کو, اور شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کی مغفرت کے لیے دعا کرتا ہوں.
راؤ صاحب مجھے یہ بتائیے کیا سندھ کی ترقی میں نظام کی تبدیلی اب ہونے جا رہی ہے؟ ناظرین اس پر بھی ہم بات کریں گے لیکن وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ راؤ صاحب بریک پر جانے سے پہلے آپ سے سوال پوچھ رہی تھی کہ سندھ کی ترقی کیسے ممکن ہے؟ جو صورتحال ہے کیا نظام کی پورے سسٹم کو تبدیل ہونا پڑے گا؟ نہیں، اگر آپ سمجھتے کہ چہروں کی تبدیلی نظام کی تبدیلی ہے تو میرے خیال سے یہ بات درست نہیں ہے، ایسے ممکن نہیں ہے۔ دیکھیں، میں اس وقت سندھ کے اندر جو نگراں سیٹ اپ ہے اس کے اندر دیکھ رہا ہوں کہ کچھ وزراء ایسے ہیں جو شاید یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سندھ کی ترقی میں کچھ جاتے جاتے تاریخ میں کوئی ایسا کارنامہ انجام دے جائے کہ جو سندھ کی عوام ہے ان کو ہمیشہ یاد رکھے۔ لیکن یہ مافیا اس قدر طاقتور ہیں کہ اگر آپ ایک بیوروکریسی کا آدمی ادھر سے ادھر کرتے ہیں تو اس وزیر کو اتنے فون آنا شروع ہو جاتا ہے اور اتنے اوپر سے آتے ہیں کہ وہ شخص اس کا تبادلے کے بارے میں 100 دفعہ سوچتا ہے کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں۔ تھوڑا سا وقت ہے ان کے پاس، یہ کچھ کرنے کے لیے آئے ہیں اور میں ان کے سنجیدگی کے اوپر بڑا خوش ہوں۔ اور خاص طور پہ نگراں وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ پہلے کبھی ہم نے کسی وزیر اعلیٰ کو دیکھا جو اندرون سندھ میں موجود ڈاکوؤں کے متعلق بات کرتا ہو؟ کوئی ایسا شخص ہم نے دیکھا؟ لیکن کیا وقتی طور کے اوپر کیا اندرون سندھ کا کوئی ایسا ایم پی ہم نے دیکھا کہ جو ان ڈاکوؤں کے متعلق بات کر سکے؟ کس لیے کہ وہ لوگ ان کی کامیابی کی یقینی ضمانت ہیں وہ لوگ، کیونکہ یہ بڑی حقیقت بات ہے کہ کچے کے ڈاکوؤں کو پکے کے ڈاکوؤں کی سرپرستی حاصل رہی ہے۔ تو لیکن آج پکے کے اور کچے کے ڈاکو دونوں کو اوپر گرفت ڈالنے کے لیے اگر کوئی اس کو گرفت ڈالنے کی کوشش کرتا تو اس کے پر کاٹ دیے جاتے ہیں۔ تو ایک عجیب سا ماحول ہے۔ کچھ دنوں سے میں ایک بیوروکریسی میں اس طرح کے معاملات دیکھے میں نے، تو ایک مایوسی میرے اندر پھر سے پیدا ہو رہی ہے جو کہ خوشی کا لمحہ ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس کا فوری طور پر اس طرح نوٹس لینا چاہیے کہ جس طرح تاجروں کا وفد جا کر آرمی چیف سے ملا تھا اور اگلے دن کراچی کے چیف نے جا کے تاجروں سے پھر میٹنگ کی تھی، اس کے بعد ہم نے کیا دیکھا؟ وہی کریک ڈاؤن دیکھا، ڈالرز کے متعلق دیکھا اور بلیک مارکیٹنگ جتنی بھی تھی اس کی طرف دیکھا۔ ایک یہ بھی نوٹس ان کو لینا چاہیے کہ اگر ہم آپ کا وزیر جو نگراں جو آپ کے آشیرواد کے بعد یہاں تک پہنچا ہے، اگر وہ کوئی کام کرتا تو اس کے خلاف جو رکاوٹیں ہیں وہ کون ہے جو پیدا کر رہا ہے؟ کون سی جماعت ہے جس کے پاس سندھ کی تقدیر کی تبدیلی کا یہ جو فارمولہ ہے نا میڈم، یہ پتہ کب آتا ہے؟ الیکشن شروع ہوتے ہی فارمولے آ جاتے ہیں۔ اچھا، یہ سارے کے سارے سیاستدان بن جاتے ہیں اور اپنے لیبارٹری میں پہنچ جاتے ہیں اور فارمولے بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ دراصل یہ بیانیہ ہوتا ہے عوام میں جانے کا، عوام میں واپس جانے کا ایک بیانیہ ہوتا ہے اور بات کرتے ہیں۔ اگر ہم سندھ کی ان کی بات کریں، میرے بھائی سن رہے ہیں، ان سے پوچھیں کہ جب تک حکومت کا حصہ رہے اس میں پی ٹی آئی میں، اس کے بعد پھر پی ڈی ایم کا، اس دوران مردم شماری آپ کو یاد آتی تھی؟ اس وقت تو نہیں یاد آئی، لیکن جیسے ہی وہ چلا گیا تو انہوں نے سوچا کوئی ایسا مردہ گھوڑا زندہ کر دیا جائے جس پر بیٹھ کر میں عوام تک پہنچ سکوں، میرے ساتھ وہ کام نہ ہو جو پی ٹی آئی کے پچھلے دنوں لوگوں کے ساتھ مسجدوں میں ہونے لگ پڑا تھا۔ تو لہذا واپس جانے کا یہ فارمولہ ہے، سندھ کی ترقی یا دیہی یا شہری ترقی کا فارمولہ نہیں ہے۔ یہ تمام سیاستدان کرتے ہیں، پاورز کا اور کچھ بھی نہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کے پاس ہمیشہ اقتدار میں رہنے کا فارمولہ ہے کہ آپ ڈوبتے ہوئے کو تنکے کا سہارا فراہم کریں۔ میرے پاس 2 سیٹیں اگر آپ کہیں تو میں صدر مملکت آپ کو بنا دوں، کیا میرا ایک سینٹ میں سینیٹر بن سکتا ہے؟ کیا 2 وزارتیں مجھے مل سکتی ہیں؟ یہ ہے وہ فارمولہ کہ یہاں تک چل کر بھی چلے جاتے ہیں۔ اور رہی بات پاکستان پیپلز پارٹی کی، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر صبح الیکشن ہے اور سندھ کا کوئی بھی شخص وڈیرا الیکشن میں کھڑا ہے، وہ سندھ کے ہاری اور اس کی بیٹی کے ساتھ خدا نخواستہ زیادتی کرے، اٹھا کے لے جائے اس کو، اور صبح الیکشن ہے، تو یہ سندھ کی عوام پھر بھی تیر پر ہی مور لگائے گی۔ تو لہٰذا ہم اپنے آپ کو بھی بدلنا نہیں چاہتے، تو پھر ہم کیا توقع کریں کہ نظام یا چہروں کو بدلا جائے؟ آوے بگڑا ہے۔ فیاض خان صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب کا بیان آیا کہ تمام جماعتیں جو ہیں وہ اپنے آپس میں گنجائش پیدا کریں، دلوں میں گنجائش پیدا کریں۔ کیا کرائیٹیریا ہے اس گنجائش کا؟ کیسے اس بیان کو آپ لیتے ہیں؟ اصل میں پہلے تو جو بھائی بیٹھے ہوئے یہ کہیں منظور وسان کے گاؤں کے لگ رہے ہیں، مجھے یہ خیالوں کی باتیں زیادہ کر رہے ہیں اور کی تعویلات پیش کر رہے ہیں، تو مجھے تھوڑا سا ان کا تعارف کروا دیں گے، یہ کون صاحب ہیں ساتھ جو ابھی بات کر رہے ہیں؟ آپ ہلو، آواز آ رہی ہے فیاض خان صاحب؟ آواز آ رہی ہے جی فرمائیے گا۔ تو میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں جو ابھی انہوں نے ایم کیو ایم کے بارے میں تنقید کی ہے
تو یہ منظور نظام کے گاؤں ہیں جو یہ جو خیالوں و خوابوں کی باتیں کر رہے ہیں بیٹھ کے اور اپنی طرف پولیٹیکل پارٹیز کا وہ تجزیہ کر رہے ہیں. تجزیہ کار ہیں یہ کون ہے؟ آپ کا پوچھ رہے راؤ ہیں عمران صاحب نہیں سر میں کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں. یہ تجزیہ کار ہیں, اینالسٹ ہیں ہمارے. جو بات ہے وہ کہی ہے میں نے. دیکھیں تنقید برائے تنقید نہیں ہے, آپ جواب دیں جو میں نے تنقید دیکھا برائے اصلاح ہے. جو کچھ وہ تجزیہ پیش کریں نا. بیان کیا. کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی اپنی اسٹریٹجی ہوتی ہے, اپنی حکمت عملی ہوتی ہے, وہ حکومت میں رہتی ہے, اپوزیشن میں رہتی ہے. وہ عوام کے لیے حکومت میں رہنا اس کا زیادہ کارآمد ہوتا ہے یا اپوزیشن میں رہنا زیادہ کارآمد ہوتا ہے. اس نے عوام کے پاس جانا ہوتا ہے. تجزیہ کاروں نے تو عوام کے پاس ان کی فرمائشوں پہ تو یہ ٹاک شو نہیں چل سکتا نا. اگر یہ بات کرنی ہے انہوں نے اپنا تجزیہ. دیکھیں کبھی کوئی ایسا وقت مجھے بتائیں گی کہ یہ کسی حکومتی اتحاد کا حصہ نہ ہو, حکومت کا ساتھ نہ رہے, کبھی اپوزیشن بن کر کردار ادا کیا زندگی میں؟ ایک دفعہ مجھے بتا دیں, ایک دن کا مجھے بتا دیں. جس عوام کا مینڈیٹ ہمارے پاس ہے ہم نے اس کے بارے میں یہ دیکھ کے فیصلہ کرنا ہے نا کہ ہم نے عوام کو فائدہ پہنچانا ہے. ہمارا تو آج تک کیا فائدہ پہنچایا جو ابھی بھی فارمولہ لے کر بیٹھے ہیں؟ اگر فائدہ پہنچاتا تو فارمولے کو چھوڑ دے, فائدہ تو ہم تو پھر ندیاں بہ رہی ہیں دودھ کی. بات تو کرنے تھے نا, میں آپ کی باری میں بولا ہوں. تو کیا فائدہ دیا آپ نے؟ ابھی لوگ گھر جائیں گے پتہ نہیں گھر سے سلامت پہنچتے ہیں. راؤ صاحب ان کو بولنے دیں, وہ اپنی بات موقف دینا. جی فیاض خان صاحب موقف دیجیے اپنا. بھائی دیکھیں ہم حکومت میں رہے, 70 لاکھ لوگ ہم نے بازیاب کروائے. مردم شماری تو کلوز کر دی تھی 1,30,00,000 میں. سندھ گورنمنٹ کے ڈی سیز نے جو ان کے اور نمائندے مردم شماری کے لگے ہوئے تھے, اگر ایم کیو ایم حکومت میں نہیں ہوتی تو 4 دفعہ وزیر اعظم سے ملی ہے, 12 دفعہ احسن اقبال صاحب سے ملی. سر آپ کراچی کے نوجوانوں کے لیے کوٹا سسٹم بھی ختم کروا سکتے تھے, اتنی پاورز تھی آپ کے. بالکل کرائیں گے, بالکل کرائیں گے. اور ہماری جدوجہد ہی کوٹا سسٹم کے خلاف ہے. اور انشاءاللہ جب مینڈیٹ آئے گا. سر 80 کی دہائی سے 2023 آ گیا سر, کتنی زیادتی ہوگی کراچی کے نوجوانوں کے ساتھ. سیاسی آپریشن ایم کیو ایم کے اوپر ہوا ہے, اور جس طریقے سے اب یہ نئی ایم کیو ایم پاکستان ابھر کے سامنے آئی ہے, انشاءاللہ تعالی ہم عوامی ایشوز پہ بات کر رہے ہیں اور ہم اپنے عوامی ایشوز کے بیانیے کے ساتھ ہی عوام کے پاس گئے ہیں. اور عوام کو وہ چیز سمجھ بھی آ رہی ہے, بات سمجھ میں بھی آ رہی ہے. جس طریقے سے ہمارے ابھی اتوار والے دن پاور شو ہوا ہے اورنگی ٹاؤن میں, صرف ایک ٹاؤن کا پاور شو ہوا ہے, وہ آپ کی میڈیا نے بھی کور کیا, اس کو دیکھا ہے, چلایا ہے. تو یہ ساری چیزیں اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ ہم اپنے جس بیانیے کے ساتھ ہے اس کی عوام میں بڑی پذیرائی ہے. اور دوسری بات جو آپ نے سوال کیا مولانا فضل الرحمان کے بارے میں, تو اس کا جواب تو مولانا کی جماعت کا ہی کوئی نمائندہ دے سکتا ہے, یا اس کی تشریح مولانا فضل الرحمان ہی کر سکتے ہیں کہ انہوں نے کس نظریے اور کس نظریات. سر تو گنجائش پیدا کریں گے آپ دوسری جماعتوں کے ساتھ مل کے, جیسے پہلے پی ڈی ایم بنی اس سے اب بھی ایک دوسرے کو اسپیس دیں گے آپ سیاست میں بھی؟ نہیں, وہ جی ڈی اے کے ساتھ تو ہماری میٹنگز ہو رہی ہیں, اس میں جے یو آئی بھی ہے, اس میں فنکشن لیگ بھی ہے, اور اس میں بہت ساری سندھ کی جماعتیں ہیں, ان کے ساتھ ہماری الیکشن کے حوالے سے سیاسی اسٹریٹجی پہ بھی بات ہو رہی ہے. تو ایک سیاسی جماعت کا کام ہی بات کرنا ہے اور لوگوں کے مسائل اور لوگوں کے فائدے کی بات کرنا ہے. جس میں عوام کا فائدہ ہوگا تو وہ کام سیاسی جماعتوں کو کرنے چاہیے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب رزاق باجوہ صاحب, اب وقت کیونکہ کچھ کم رہ گیا ہے تو آپ کے کمنٹس میں لینا چاہوں گی. میں سمجھ نہیں پایا کس پر کمنٹس لینے ہیں. میں اس ساری سچویشن پہ کمنٹس لینا چاہوں گی کہ جو انتخابات ہو رہے ہیں, 21 اکتوبر کو نواز شریف صاحب آ رہے ہیں, شہباز شریف کا بیان سامنے آ گیا, ماحول کیا بنتا ہوا دیکھ رہے ہیں آپ. اتنی بحث یہاں پہ ہم نے کی سیاسی میدان پہ. پاکستان پیپلز پارٹی میاں نواز شریف کو ویلکم کرتی ہے, خوش آمدید کہتی ہے, وہ آئیں, ان کا پاکستان. آپ کنفرم ہے کہ وہ آئیں گے اور انتخابات میں سمجھتا ہوں کہ وہ آئیں گے اور انہیں آنا چاہیے, انہیں آنا چاہیے. ہمیں تو کوئی پاکستان پیپلز پارٹی تو میدان میں اور ایوان میں دونوں میں بس یہ 3-4 دن ہی تو ہمیں, ہم تو ویلکم کرتے ہیں میاں نواز شریف کی آمد کو, ہم خوش آئند قرار دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور بلکہ جو اور بھی دوست آنا چاہتے ہیں جن کی پارٹیوں کے لیڈران پاکستان چھوڑ چکے ہیں, اگر وہ بھی آنا چاہیں تو آ سکتے ہیں, ان کا آئیں اور کیسز کا سامنا کریں اور چیزوں کو زیادہ بہتر طور پہ لیں. جی جی, میں تو مولانا صاحب کی گنجائش والے جملے پہ تھوڑی سی گنجائش نکالنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ سب کے لیے ہے تو بڑی خوش آئند بات ہے. ویسے یہ رومانٹک جملہ تھا ان کا, دلوں میں گنجائش نکالنے والی بات. تو میں سمجھتا ہوں کہ
آج شفقت محمود صاحب کے ساتھ کچھ ان کے پی ٹی آئی کے لوگوں نے نگراں وفاقی حکومت سے ملاقات کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر کہیں فضل الرحمان صاحب کہ یہاں بھی گنجائش نکالیں اور ان کے لیے جو سیاست کا میدان ہے وہ آباد رکھیں, نہ کہ ایسا ہو کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف جو ضمانت ہے وہ ان کی وہ ضبطی ہو جائے اور وہ کہتے ہیں کہ وہ چارج شیٹ لگ جائے ان کے اوپر. تو لہذا یہ ان سے ہی پوچھا جائے کہ وہ اس میں پی ٹی آئی شامل ہے یا پھر یہ بات شامل ہے کہ وہ یہ دیکھ رہے ہیں جو راؤ عمران کافی عرصے سے کہہ رہا ہے الیکشن نہیں ہوں گے اور بات آگے جا رہی ہے. گنجائش وہاں تو نہیں کر رہے کہ مل بیٹھو پھر دوبارہ سے انتخابات ہوتے ہیں تو کس کے لیے اوپن فیلڈ ہے یہ بتائیے. ظاہر بات ہے سب کو نظر آ رہا پی ٹی آئی جو ہے اس وقت وہ اگر الیکشن جنوری فروری یا مارچ میں ہو جاتے ہیں تو چیئرمین عمران خان پی ٹی آئی اس میں نہیں ہوگی. اچھا ہاں الیکشن میں نہیں ہوگی. باقی تمام جماعتوں کے لیے اگر بلاول بھٹو صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ کا مسئلہ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی خالی اسی طرح کا بیانیہ ہے جیسے کہ میں نے 70 لاکھ لوگ آج بازیاب کرائے ہیں. اچھا فیاض خان صاحب آپ بھی ایسا ہی سمجھتے ہیں؟ اتفاق کریں گے آپ راؤ عمران صاحب کی بات سے؟ نہیں, میں تو ان کو پی ٹی آئی کا کارکن نہیں سمجھ رہا ہوں. تو باقی تو اس کے علاوہ میں کچھ نہیں سمجھا ابھی تک باتوں کو. تو یہ پی ٹی آئی کے کارکن بن کے سامنے آیا نا, یہ اس طریقے کی باتیں کر کے عوام کو گمراہ کیوں کر رہا ہے؟ میں تو ان کو پی ٹی آئی کا کارکن سمجھا ابھی تک. تو سر جی آپ کچھ رہنمائی فرما دیجئے عوام کی, اگر کچھ اختلاف ہے تو اس کو سائڈ پہ رکھ کے. نہیں, مجھے آپ یہ بتائیں نا کتنے عرصے سے آپ یہ شو کر رہی ہیں, شوز چل رہے ہیں, مختلف میڈیا چینل پہ شوز ہوتے ہیں, اس میں عوامی مسائل پہ باتیں بھی ہوتی ہیں, تو عوام کے مسئلے حل کیوں نہیں ہو رہے؟ عوام کے مسئلے اس لیے حل نہیں ہو رہے کہ یہ وڈیرے جاگیردار اسمبلیوں میں براجمان ہے, اصل مسائل کی طرف نشاندہی کیوں نہیں ہو پاتی؟ فیاض خان صاحب ہم تو تنقید کے قائل نہیں ہیں, تنقید برائے اصلاح کے قائل ہیں. بس وڈیروں کے یہ خلاف ہے, وڈیروں کے ساتھ حکومت میں لازمی بیٹھنا ہے. نہیں ہے نا, ہماری تو اسٹرگل ہی اس وڈیرا اور جاگیردارانہ نظام کے خلاف ہے بھائی. سارے وڈیروں کے ساتھ ہم جاگیرداروں کے ساتھ وہ وڈیرے بھی کسی نہ کسی طریقے سے اسمبلی تک پہنچتے ہیں. بھارت کراچی اور سندھ کے شہری علاقے کی عوام باشعور ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آنے والا وقت ایم کیو ایم پاکستان کا ہے اور ایم کیو ایم پاکستان ہی انشاءاللہ تعالیٰ پورے پاکستان. فیاض صاحب آپ لوگ بھی شہری وڈیرے ہیں, آپ لوگ کوئی کم نہیں ہیں, آپ لوگ بھی شہری وڈیرے ہیں. آخری بات کروں گا, اس وقت ملک میں وڈیروں سے زیادہ فصلی بٹیرے خطرناک ہیں. میں نے صحیح تجزیہ پیش کر دیا. سمجھے میری بات کو, کسی کام کے لیے کسی کا نہیں یہ فصلی بٹیرے جو ہے. آئندہ انتخابات میں عام آدمی جب ووٹ کا اپنا استعمال کرے تو وہ اس بات کو یاد رکھے کہ ماضی میں جب میں نے اس کو موقع دیا تھا تو اس نے میرے لیے کیا کیا, میرے بچوں کے لیے کیا کچھ کیا, اس نے میرے وطن کے لیے کیا کچھ کیا. اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں. ٹھیک ہے, بشرط یہ کہ وہ ووٹ 6 بجے یا 7 بجے رات کو تبدیل نہ ہو جائے. بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, اس دفعہ بالکل صحیح ووٹ کا استعمال ہوگا اور لوگ باشعور ہو چکے ہیں, لوگ سمجھدار ہو چکے ہیں اور لوگ اب اس طریقے کے جذباتی نعروں کے پیچھے نہیں آئیں گے کہ تبدیلی آ گئی ہے اور روٹی کپڑا اور مکان. آپ کنفرم ہے کہ جو فیئر اینڈ جو الیکشن کا تھا کہ صاف شفاف ہوں گے وہ الیکشن ہوں گے ایسے ہی؟ نہیں, اچھی امیدوں کے ساتھ ہی انسان کو رہنا چاہیے نا, اچھی امید رکھنی چاہیے. اور جس طریقے سے اس ٹائم ماحول نظر آ رہا ہے اور جس طریقے سے بدعنوان اور کرپٹ عناصر کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں اور جو سیاسی پارٹیاں بوکھلاہٹ کا شکار ہیں اور جن کو فوراً جمہوریت یاد آ جاتی ہے, جمہوریت خطرے میں جن کی نظر آ رہی ہے, وہ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تو اچھی کی امید ہی ہمیں ہے کہ اچھے الیکشن ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ اور ایم کیو ایم بھرپور کامیابی حاصل کریں. بہت شکریہ فیاض خان صاحب, آپ نے اتنا وقت دیا. راؤ عمران سلمان صاحب بہت شکریہ آپ کا. رزاق باجوہ صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ یہاں پر آئے, ہمارے پروگرام میں اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا. ناظرین, آج جو سسٹم کی تبدیلی ہو یا نہ ہو لیکن موسم کی تبدیلی کے باعث کچھ طبیعت میری ناساز تھی, اس کے لیے میں بڑی معذرت خواہ ہوں, لیکن میرے گیسٹ اتنے پاورفل تھے کہ مجھے اچھا لگا آج پروگرام کر کے اور ان کے ویوز لے کے. صرف چہروں کی نہیں بلکہ سسٹم کی تبدیلی ہونا بہت ضروری ہے, تبھی کچھ عوام تک پہنچ پائے گا, عوام کو کچھ ریلیف مل سکے گا. سوچئے گا ضرور. اسی کے ساتھ شمائلہ نواز کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے